اکبر کا عہد حکومت تو جیسے تیسے گزر گیا، لیکن مسلمان دیکھ رہے تھے کہ اکبر کے زمانے میں جن فتنوں نے سر اٹھایا تھا وہ جہانگیر کے عہد میں بھی زندہ تھے۔ اکبر غیر مسلم رعایا کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ خود پڑھا لکھا نہ تھا۔ اس نے اپنے گرد ایسے لوگ جمع کر لیے جو وحی اور شرع کے منکر تھے۔ ان لوگوں کی صحبت میں اکبر قرآن کا منکر ہو گیا، مرنے کے بعد کی زندگی اور قیامت کا انکار کرنے لگا۔ بات یہاں تک بڑھی کہ اذان اور نماز باجماعت جو اسلام کے حکم کے مطابق 5 وقت ایوان حکومت میں ہوتی تھی موقوف کر دی گئی۔ صوم و صلات اور حج منسوخ کر دیے گئے۔ سجدہ جسے اسلام نے صرف اللہ کے لیے مخصوص کیا ہے، بادشاہ کے لیے لازم قرار دیا۔ بادشاہ کی یہ پالیسی دیکھ کر غیر مسلموں کے حوصلے بڑھ گئے۔ ایک طرف یہ فتنہ، دوسری طرف خود مسلمانوں میں جاہل صوفیوں نے طرح طرح سے شریعت اسلام کو خراب کرنا شروع کر دیا اور عقیدہ وحدت وجود کا سہارا لے کر ہندو اور بدھ مت کے رنگ میں رنگ گئے۔ مسلمان یہ سب کچھ دیکھتے تھے اور شدید روحانی، ذہنی اور جذباتی اضطراب و عذاب میں مبتلا تھے، مگر کچھ نہ کر سکتے تھے۔ صرف ایک حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی کہ اس فتنہ پرور ماحول میں بھی اسلام اور حقانیت کا چراغ جلائے ہوئے تھے۔ آپ اپنے مریدوں کو ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے اور خاموشی سے ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھ رہے تھے جو ہندوستان میں اسلام کا دوبارہ بول بالا کر دے۔ جہانگیر کے عہد میں آپ کی شہرت تقریباً سارے ملک میں ہو چکی تھی اور آپ کا اثر تیزی سے پھیل رہا تھا۔ جہانگیر کے تخت نشین ہوتے ہی حضرت امام ربانی نے جدوجہد شروع کر دی کہ لوگوں سے عہد لیا جائے کہ خلاف اسلام احکام شاہی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور آپ نے اس جدوجہد کو شاہی افواج تک وسعت دے دی تھی۔ جہانگیر کو یہ حالات معلوم ہوئے تو بگڑ گیا اور آصف جاہ سے مشورہ لے کر انہیں نظر بند کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، مگر امام ربانی کا اثر اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ جہانگیر نے پہلے ان امراء کو جن پر شیخ مجدد کا اثر تھا دور دراز علاقوں میں بھیج دیا، اور پھر حضرت مجدد الف ثانی کو دربار میں طلب کر کے ان پر خلاف اسلام خیالات شائع کرنے کا الزام لگایا۔ حضرت شیخ نے مدبرانہ جواب وضاحت سے دیا۔ جہانگیر سے کچھ اور نہ بن پڑا تو شیخ سے سجدہ کا مطالبہ کیا۔ شیخ صاحب نے جواب دیا، سجدہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی غیر کا نہیں، اور سجدے سے انکار کر دیا۔ جہانگیر کو موقع مل گیا۔ اس نے شیخ کو قید کر کے گوالیار میں نظر بند کر دیا۔ شیخ کی قید کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ کابل سے مہابت خان نے بغاوت کر دی اور جہانگیر کو دریائے جیلم کے کنارے گرفتار کر لیا۔ مہابت خان اس سے بھی آگے بڑھا، مگر شیخ نے اس کو ہدایت کی کہ بادشاہ کی اطاعت کرو اور فتنہ و فساد کو دور کرو۔ اس پر مہابت خان نے بادشاہ کو رہا کر دیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے فوراً بعد حضرت امام ربانی کو رہا کر دیا گیا اور بادشاہ نے ان کی اصلاحات قبول کر کے ان سے ملاقات کی اور اکبری عہد کے بہت سے فتنوں کا سد باب ہوا۔ حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ کی اسی کامیاب جدوجہد کے نتیجہ پر آپ کو امام ربانی اور مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔